فرماتے ہیں ایسی نماز پڑھنے والے مومن جو خشوع کے ساتھ پڑھیں، نماز پڑھیں، اللہ سے مناجات کریں، اللہ سبحانہ و تعالی سے اپنی مرادیں مانگیں. یوں جب ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اللہ اکبر تکبیر اولا کہتے وقت، اس وقت یہ خیال ہونا چاہیے کہ میں نے یوں ساری دنیا اپنے پیچھے پھینک دی، اب میری دنیا نہیں، میں دنیا کا نہیں. جب یہ حالات اپنے سامنے رکھ کر نماز پڑھے گا تو نماز میں علیحدہ لطف آئے گا، علیحدہ لذت آئے گی، علیحدہ سرور آئے گا. سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی ران میں تیر لگ گیا، جنگ میں، لڑائی میں، جہاد فی سبیل اللہ میں، وہ نکالنے لگے تو حضرت علی نے فرمایا بڑی تکلیف ہو رہی ہے. انہوں نے کہا جی پھر آخر نکالنا تو ہے، کیا کریں ہم، نکالنا تو پڑے گا. فرمایا میں ترکیب بتاتا ہوں، میں نماز کی نیت باندھ لوں گا، جب میں اللہ کے قرآن کی تلاوت شروع کر دوں چاہے تم میری ساری جان کی بوٹی بوٹی کر دینا، مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا. چنانچہ ایسا ہی کیا گیا. اور چلو ایسی نماز تو ہمارے پاس بننی پڑتی، سر تو جھکا ہے آدمی. آج کا غریب، آج کا مزدور بہت پیچھے نکل گیا. حدیث پاک میں آتا ہے بدل اسلام غریبا، اسلام غریبوں میں آیا اور غریبوں میں رہے گا، قیامت کے دن اسلام غریبوں میں سے اٹھے گا. لیکن آج حال یہ ہے کہ کوٹھیوں والے، بنگلوں والے نماز پڑھ رہے ہیں، کوٹھیوں میں مصلے ہیں، جماعت میں رل رہے ہیں، اور جتنے یہ عام مزدور غریب لوگ ہیں یہ مسجد کے نیڑے نہیں آتے. خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ننگے منگے، ہائے ہائے، آخرت میں بھی بربادی. دو جہان کی مصیبت گلے میں ڈال لی. اس لیے کہتا کہ کچھ نہ کی اعمال پر اپنے نظر، کچھ نہ کی اعمال پر اپنے نظر، آخرت کا آئے گا آخر سفر. تو چاہے 100 سال زندہ رہے، 50 سال زندہ رہے، بادشاہ بن کر زندہ رہے، بڑا دولت مند بن کے زندہ رہے، آخر موت آئے گی. اسی کو کہتا سر جھکا سر پر نہ لے دوزخ کو تو بعد آ جا، اب بھی بعد آ جا. سر جھکا اپنے مولا کے سامنے. مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تو نے توبہ کر لی پھر تیری توبہ ٹوٹ گئی، پھر توبہ کر لی پھر تیری توبہ ٹوٹ گئی، اب نا امید ہو کے نہ بیٹھ، پھر کیسے کروں، میری توبہ پھر ٹوٹ گئی. مولانا فرماتے ہیں بادا بادا، 1000 بار شکستی توبہ بادا، اب بھی بعد آ جا. چاہے 1000 مرتبہ تو نے اپنی توبہ توڑ لی پھر بھی آ جا. تیرے گناہوں کی اگر کوئی حد نہیں، میرے خزانے، میری رحمتوں کے خزانے کی بھی کوئی انتہا نہیں. تو یوں کہنے والا تو بل مولا تیرے سوا میرا کون ہے، میں کہاں جاؤں. اسی کو کہتا ہے کہ تیرے کرم سے بے نیاز، تیرے کرم سے، تیرے کرم سے بے نیاز کون سی شے ملی نہیں. جوانی دی، تندرستی دی، صحت عطا فرمائی، خوبصورت بیوی دی، سونے سونے بچے دیے، آل اولاد دی، 2 ٹائم کھانے کو دیتا ہے، پینے کو دیا، فرمایا ساری چیزیں عطا کی، تیرے کرم سے بے نیاز اور کون سی شے ملی نہیں. اور جھولی ہی میری تنگ ہے پر تیرے یہاں کمی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے پر تیرے یہاں کمی نہیں. اور میرے مولا سیاکار ہوں، گناہگار ہوں، خطاوار ہوں، ذلیل و خوار ہوں، اور حالت یہ ہے سربا سجود ہوں مگر سربا عزموں میں پختگی نہیں. بے
شک سجدے کرتا ہوں لیکن دل میں میرے یقین نہ جمع. سربا سجود ہوں مگر عزموں میں پختگی نہیں, اور قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں. اور میرے مولا میری زبان اتنی پلیت ہے تیرا نام لیتا ہوا شرماتا ہوں. حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن, گھبراہٹ والے دن میں, ہولناک منظر والے دن میں, جب کسی کو کسی کا ہوش نہ ہوگا, اپنے اپنے پسینے میں لوگ غرق ہوں گے, اپنی اپنی گناہوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہو رہے ہوں گے, لیکن کچھ لوگ اس دن بھی نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے. لوگ کہیں گے الہی یہ کون آ گئے؟ آج کا دن جب کہ بڑے بڑے نفسی نفسی پکار رہے ہیں, جواب ملے گا یہ وہ ہے جنہوں نے ساری عمر میں کبھی نماز قضا نہیں کی. یہ وہ ہیں جو ہر وقت میرے سامنے سجدے کیا کرتے تھے, عبادت کیا کرتے تھے, سبحان ربی الاعلیٰ کی رٹ لگایا کرتے تھے, سبحان ربی العظیم یوں جھک کر میری تعریف کیا کرتے تھے. اس لیے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اللہ فرماتے ہیں خوش و خضوع والی نماز پڑھ, سکون والی نماز پڑھ, تسلی والی نماز پڑھ, عبادت سمجھ کے نماز پڑھ, اور یہ دل میں خیال کر میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میرے دل کی حالت کو بھی جان رہا ہے, جو میں زبان سے کہہ رہا ہوں وہ میرا رب سن رہا ہے. سب کچھ اب اللہ پاک دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں. مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ, دارالعلوم دیوبند کے سب سے بڑے استاد اور سب سے بڑے عالم ہیں علماء دیوبند کے. کسی نے پوچھ لیا حضرت نمازیں تو پڑھتے ہیں پر کیا پتا چلے کہ نماز قبول ہوئی کہ نہیں؟ نمازیں تو پڑھتے رہتے ہیں پر کیا معلوم نماز قبول ہوئی کہ نہیں؟ سبحان اللہ, کیا بڑوں کی بڑی بات. فرمایا بھائی اگر ظہر کی نماز کے بعد عصر کی نماز کی توفیق ہو گئی تو سمجھو ظہر کی قبول ہو گئی. اللہ پاک پہلی عبادت کو قبول کر کے دوسری کی توفیق پھر دیتا ہے. اگر مغرب کی نماز کی توفیق ہو گئی تو سمجھو عصر کی منظور ہو گئی. اگر عشاء کی نماز کی توفیق ہو گئی تو سمجھو مغرب کی قبول ہو گئی. کسی نے مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک اور بات پوچھی, ذہن میں آ گئی, عرض کر دوں کہ حضرت جی اگر کسی سے دعا کرانی ہو, کسی بزرگ سے, کسی پیر سے, فقیر سے, کسی اللہ والے سے, کسی سے اگر دعا کرانی ہو تو کیا کرے؟ فرمایا اگر گرمی کا موسم ہو تو ٹھنڈا پانی پلا دو, ٹھنڈا پانی پلا دو, بغیر کہے اس کی اٹریاں بول اٹھیں گی. مطالبہ بھی نہیں کرنا پڑے گا کہ دعا کرو, خود بخود دل سے نکلے گا یا اللہ جیسے اس نے مجھے ٹھنڈا کر دیا اس کی قبر کو ٹھنڈا کر دیں. مگر یہ کام بھی ہندوؤں نے لے لیا, مسلمان اکڑ گئے کیونکہ ہم گرم, ہمارے لیے جہنم تو ہے ہی نہیں. پانی پلانے والا کام مسلمانوں کا تھا. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی پیاسے کو پانی پلائے قیامت کے دن میری برابر میں کھڑا ہوگا. اڑا دیں گے پر اس نیت سے کبھی پانی نہیں پلائیں گے کہ اللہ کا حکم ہے, میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, مجھے اس پر عذاب نہیں ملے گا, ثواب ملے گا. مولانا رشید احمد گنگوہی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ, بہت بڑے ولی, بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. ان کے شہر قصبہ گنگو میں مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ دیوبند سے گرمی کے وقت میں دوپہر کے موسم میں پیدل چل کر آئے. پہلے زمانے میں اللہ والوں کے پاس لوگ چل کے آیا کرتے تھے, پیر و فقیر کے پاس چل کر آیا کرتے تھے, بادشاہ لوگ آیا